आलम साहब, तृष्णा ने कहा था ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। लेकिन पाकिस्तान पर ना जाने ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि यहाँ से जीते जागते इंसानों ने हिजरत शुरू कर दी है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हिंदुओं ने हिजरत नहीं की, बल्कि उनका भारत जाना यात्रा की गर्ज से है। ताहम भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ ये है कि इन हिंदुओं ने सरहद पार करने के लिए यात्रा का बहाना बनाया है और अब इनमें से कोई भी पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहता। बात करेंगे हिंदुओं की मुतनाज़ नकल मकानी पर, लेकिन पहले एक नज़र इसी इशू के मुख्तलिफ पहलुओं पर। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्छा। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क तो आजाद हो गया, लेकिन मजहबी आजादी सबको न मिल सकी। 60 हिंदू पहुंच गए सरहद पार, सैकड़ों हैं जाने को तैयार, लेकिन वजह यात्रा या जान का खतरा। I think this is a big conspiracy against Pakistan to bring bad name. Perhaps there is no protection of minorities here. रहमान मलिक फिर से ले आए दूर की कौड़ी, इस बार हिजरत को दे दिया साजिश करार। कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी दिल से हमें कबूल नहीं करती, न दिल से प्रोटेक्शन देती। बाहर तो ये सब ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जब इंसिडेंट होता है, मगर जहाँ जिसके अंदर जुल्म होता है किसी उसको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन 8 माह कबल कहे गए ये अल्फाज सीने में भड़कती आतिश थी या बकौल मलिक साहब के साजिश थी? This is not first time this is happening. Several other families have migrated. They came here on pretext of yatri visas, and later on they were asking for asylum for the Indian government. और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू बिरादरी की हिजरत मजालिम का है शाखसाना या भारत में सियासी पनाह हासिल करने का है बहाना। वेलकम टू द शो। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं किशन चंद परवानी साहब, अक़लियती रहनुमा है, काफ लीग से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया परवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब, भी वजीर इत्तलात हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब। किशन साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि 11 नवंबर 2011 को हमने ऐसा ही एक इशू डिस्कस किया था। 3 हिंदू डॉक्टर्स को मार दिया गया था। आपने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ से लोगों को ना अपनाइयत मिली है, ना शहरियत मिली है, और ना ही उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो लोग बुरा कर देते हैं उनके साथ। आज आपके क्या तासुरात हैं? परवानी साहब जी। मैं हमख्याल ग्रुप से तहलीक रखता हूँ जी। तो जैसे पहले आपने कहा, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बतलाऊं। जब भी पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म की तकिए की वजह से जहाँ पे रह गए थे जो भी हिंदू यहाँ पे, क्योंकि अपना वतन छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए। तो कोई भी दिल से अपना वतन और सिंध छोड़ना नहीं चाहता, मगर हालात ऐसे किए जाते हैं। जैसे पहले आपने मुझे क्लिप दिखाई, ये चक वाक़या हुआ, मैं उसी बैकग्राउंड में कहता हूँ कि उसके बाद कोई भी मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया और अल्टीमेट उनको बेचारों को कंप्रोमाइज करना पड़ा, यानी उन लोगों से जो मर्डर लोग हैं जिन्होंने मारे उनसे कंप्रोमाइज करना पड़ा, मगर कोई भी रियल कल्प्रिट गिरफ्तार ही नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं माइनॉरिटी के साथ? तो ये अगर हालत होगी, यहाँ पे कन्वर्शन होगी 15-16 साल की लड़कियों की, जिसको वोट का हक नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का हक नहीं है, उसको बड़ा फैसला मजहब के लिए इस्तेमाल करते हैं उस एज को, और उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है किसी भी एज को, किसी को मुसलमान कन्वर्ट कर दो। तो ये काहे का इंसाफ है? कैसे लोग रहेंगे? मुझे ये बताएं कि इस हालात में ये सिर्फ और किडनैपिंग होती है, लोकल मसाइल होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसी हालात में क्या लोग करेंगे? मुझे हर एक अपने सैंड से बतलाया, आप कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पे ये हालत है, जो हमारे जॉइंट इलेक्शन है एमएनए एमपी अपने हल्के के, किसी की पूछता नहीं है कि आपके साथ क्या तल्कात है। अगर वो प्रोटेक्शन दे फिर भी कोई नहीं जाएगा। मैं वादे करता हूँ, अगर गवर्नमेंट सीरियसली मसाइल को हल करना चाहती है तो रहमान मलिक वाला फार्मूला नहीं होना चाहिए, जैसे आज भी उसने धमकी दी है। इससे रिएक्शन पैदा होगा, इससे और अदम तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो ये बैठ के रियल मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट संजीदा हो, सिविल सोसाइटी संजीदा हो,
اور جو لوکل جو MP ہے وہ سنجیدہ ہو, ان کے مسائل حل کرے, انصاف دے, تو کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ادروائز تو یہ ہوگا کسی بھی طریقے سے موقع ڈھونڈے گا آدمی, کوئی بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے, موقع ڈھونڈ رہے, موقع کی تلاش میں ہیں لوگ. شرجیل میمن صاحب, آپ نے سنا فورجنز ہیں, کڈنیپنگ ہے, انویسٹیگیشنز ہوتی نہیں ہیں, کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا, اپنائیت نہیں ہے, ووٹ دینے کا حق نہیں ہے, کیا کہیے گا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کشن چند پروانی صاحب کی بات سنی, لیکن ان کی بات پہ کمنٹ کرنے سے پہلے جس ایشو پہ آپ نے پروگرام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے. کیونکہ میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے تھر پارکر, وہاں پہ 40% جو ہے وہ نان مسلم رہتے ہیں. پہلی بات تو ہم مائنورٹیز نہ ہی کہتے ہیں نہ ہی اقلیت کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ نان مسلم پاکستانی ہیں, جو کہ ہمارے پاکستانی جتنے ہی اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اور ہمارے پاکستان میں ہر قسم کی سہولت ان کو حاصل ہے. اگر اب میں کشن چند پروانی صاحب سے بات کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے. پہلی بات یہ دیکھیں, بات سنیں, جہاں تک انہوں نے ووٹ دینے کے حق کی بات کی ہے, ووٹ دینے کا حق نان مسلمس کو ہے, اور خصوص طور پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت میں اگر آپ کو مثال دوں, سب سے زیادہ جو ہے نان مسلمس کو پیپلز پارٹی نے حقوق دیے ہیں. ہمارے سندھ کیبنٹ میں مین 3 پوسٹوں پہ جو ہے نان مسلمس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو کہ ایک ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے وہ بھی دی, لیکن جو جنرل سیٹس ہیں اس میں بھی ہم نے نان مسلمس کو جو ہے شیئر دیا ہے. اس کے علاوہ اب جہاں پہ جو پریزنٹ سینیریو اس میں بات کروں, دیکھیں بات سنیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پورے پاکستان میں خراب ہے. آپ کو بھی اگر پتا ہوگا کہ پنجاب کے میں ایک چینل نے دیا تھا کہ 1 سال میں 10,000 افراد وہاں اغوا ہوئے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بولیں گے, آپ کیلکولیشن کریں, اگر سندھ میں 50 افراد اغوا ہوئے, 50 میں سے کتنے نان مسلمس ہیں, تو یہ صرف تاثر دیا جا رہا ہے. بالکل دیکھیں بات سنیں, اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ مطلب جو یہاں پہ ہمارے نان مسلمز ہیں, اور خاص طور پہ اپر سندھ میں وہ سب جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کاٹن فیکٹریز ہیں, ان کی رائس فیکٹریز ہیں, مطلب ایک وہ خوشحال قسم کے لوگ ہیں. اب ان جو لوگ کڈنیپرز ہوتے ہیں, وہ چاہے وہ مسلمان خوشحال آدمی ہو یا نان مسلم ہو, وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ٹارگٹ کر کے, اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو یہاں سے ان کی مائگریشن کروائی جائے. یہ قطعاً اس ملک کے خلاف ایک بہت بڑی کانسپیرنسی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ انڈیا کی میڈیا اس چیز کو اٹھا رہی ہے, تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو بدنام کیا جائے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کشن چند پروانی صاحب یہ خود ایک پارٹی سے MNA ہیں, اور ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کو ہر قسم کی سہولت گورنمنٹ دے رہی ہے. ان کو بھی نیشنل اسمبلی میں وہی رائٹس ہے جو کسی اور ممبر کو رائٹس ہے. اس کے علاوہ اگر اتنے زیادہ ایشوز ہیں تو کشن چند پروانی صاحب خود کیوں نہیں مائگریشن انہوں نے کی؟ یہ صرف اور صرف پالیٹکس کرنے کے لیے, کیونکہ یہ صرف اپوزیشن بینچز میں ہے, یہ صرف اپوزیشن بینچز میں ہے, اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور پولیٹیکل چمکانے کے لیے جس طرح یہ گورنمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگ رہا اس وقت, یہ الزام اس وقت ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک میں نہ ہی اس قسم کا کوئی تاثر ہے, نہ ہی ہم لوگوں میں اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے. میں جس کانسٹیٹوئنسی سے جیتا ہوں اس میں 40% آپ کو میں نے بتایا. میمن صاحب ایک منٹ دیجیے گا. میمن صاحب, آپ نے 3-4 ایشوز اٹھائے ہیں, میں ذرا ایک ایک کر کے آتی ہوں آپ پر. آپ نے کہا کہ آپ ان کو نان مسلم پاکستانیز کہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو اقلیتیں نہیں مانتے, بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان اقلیتوں کو جب فورسلی کنورٹ کیا جاتا ہے, جب آپ کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہے, آپ اس وقت کیوں نہیں کرتے کچھ؟ کیونکہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیں, ایز مسلمز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے فیتھ کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہم ان سے چھین سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو یہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے فورسفلی؟ دیکھیں, فورسفلی سے نا دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب کو کنورٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. فورسفلی آپ کر ہی سکتے, کیونکہ ہمارا اسلام جو مذہب ہے. لیکن کرتے ہیں نا, لیکن ہم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں. میرے سے سوال کیا, مجھے جواب دینے دیں. ان کو بولے تھوڑا خاموش ہو جائے, میں پھر ان سے بات کرتا ہوں. ان سے بولے خاموش. سنا پہلے آپ کے سوال جواب دوں, دیکھ کے بات سنیں. 1-2 کیسز بالکل رپورٹ ہوئے ہیں, میں یہ نہیں بول رہا کہ نہیں ہوئے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اگر آپ کیس ٹو کیس اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو اس میں کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. میں اس ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کافی جگہوں پہ جہاں پہ فورسفلی بات کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کوئی کسی کو اٹھا کے گن پوائنٹ پہ لے کے آیا, اس کو فورسفلی کیا ہے. اب کچھ لڑکیوں نے شادی کی ہے مسلم سے, اب اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی پھر اس پہ کانٹروورسی, کیونکہ جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ الاؤ نہیں کرتے کہ اس شادی کو مانتے نہیں ہیں. لیکن لڑکی اگر بالغ ہے تو انہوں نے کورٹ سے, میں پھر بولوں گا انہوں نے کورٹوں سے, کیونکہ میرے اپنے حلقے میں ایک کیس ہوا تھا, تو وہ پھر وہاں پہ مطلب جو ہندو برادری تھی وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی ہے اور ایک مسلمان سے اس نے شادی کی ہے, اور پھر ہمیں یہ بیٹی ہماری واپس لوٹائی جائے. تو پھر جہاں پہ جن مسلمان سے شادی کی تھی ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ لے کے کورٹ میں, پھر کورٹ نے ڈیسیژن دیا, اس لڑکی کو بلایا, بولا کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں میں رہنا چاہتی ہوں.
پھر اس نے لڑکی نے بولا کہ میں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیا. اب اس طرح کے کیسز بھی ہیں. اگر مطلب میں یہ نہیں بولا کہ 100% چل رہا ہے, اگر ایک دو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ بالکل اس کا جو ہے ساتھ دے گی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, نہ ہی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے, نہ ہی ہمارا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو ہم غلط کام جہاں پہ بھی ہو وہ غلط کام ہے. اچھا, اور یہ جو آپ نے ٹھیک ہے, دوسرا سوال میمن صاحب, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ ایسا ہو, لیکن یہ بتائیے کیا زرداری صاحب نے جو کمیشن ترتیب دی ہے وہ اسی حوالے سے دی ہے کہ کنسپریسی کو بھانپا جائے, یا اگر وہاں پہ غلط ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ تو اس کو بھانپا جائے؟ یہ کمیشن کیوں بنائی انہوں نے؟ دیکھیں بات سنیں, اگر اس طرح کی چیزیں جہاں پہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں تو بینگ اے ہیڈ آف اسٹیٹ اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے, اور انہوں نے جو کہ نان مسلمس کی ایک کمیٹی بنائی کہ آپ جا کے ان کانسٹیٹیوشن میں چیک کریں اور جا کے دیکھیں کہ اگر کوئی یہ چیز میں کہیں حقیقت ہے تو اگر کوئی پرابلم اگر کہیں اس چیز میں حقیقت ہے تو آبویسلی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دیں گے نا, ہم سازش کہہ کے تو نہیں اس کو سنپ کر دیں گے اس ایشو کو. 100% سب چیزیں ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں کہا 100% ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے لیکن سازش تو ہے نا میمن صاحب, سازش تو ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 100% یہ نہیں ہے کہ فورسفلی کسی کو مذہب چینج کروایا جا رہا ہے, لیکن اگر ایک دو کیسز ہوئے ہیں تو ہمیں ان ایک دو کیسز کو بھی جو نظر رکھنی ہے. لیکن جتنی یہاں پہ ہمارے پاس نان مسلم رہتے ہیں اس حساب سے اگر ایک دو کس طرح کوئی کیس کہیں پہ ہوا جاتی تو مطلب اگر آپ مطلب میں اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا, یہ بہت بری چیز ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ پوری کمیونٹی پہ کوئی جو ہے کوئی پریشر ہے اور پوری کمیونٹی تک جو فورس کنورژن. مجھے بتائیے گا جو کڈنیپنگ کے واقعات ہیں, مجھے یہ بتا دیجیے کہ 250 سے زائد تاجر اغوا ہوئے بلوچستان سے, جیکب آباد سے, کتنے واپس آئے ہیں؟ لیکن میں بولتا ہوں سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ سندھ میں صرف 8 یا 9 جو ہے وہ اس وقت لوگ ڈاکوؤں کے پاس ہے, باقی سارے مغوی ڈیلی بیسس پہ رہا ہو رہے ہیں. حیدرآباد میں, نواب شاہ میں یہ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کوئی 3-4 مغوی جو ہے بازیافت کروائے ہیں. اب بلوچستان کی پوزیشن ہے, اس میں بلوچستان کے ہوم منسٹر وہ بریفنگ دیں گے, لیکن میں سندھ کی بتاؤں سندھ میں کافی چیز ریکور ہو رہی ہے. اور میں آپ بتاؤں ہم نے 3-4 دن پہلے حالہ میں ایک میٹنگ کی, وہاں پہ ہمارے جو سندھی میمن ہے وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ حالہ ڈسٹرکٹ میں میمن جو ہے سندھی میمن ان کو جو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اب جا کے میں بولوں گا کہ پرسپشن یہ نہیں ہے کہ وہ سندھی میمن, پرسپشن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ میمن جو ہے وہ بزنس میں ہوتے ہیں تو اس سے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. لیکن پھر اگر وہ لوگ سارے بازیاب کروا دیے گئے, لیکن اس کو یہ پرسپشن دینا کہ یہ نان مسلم کے لیے ہو رہا ہے یہ غلط ہے, اور یہ ہمارے ملک کے خلاف. میں اگین نہیں کہوں گا کہ یہ کانفرنس ہے جسے ہمیں میڈیا کو سب کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا نہ ہی کوئی کانسیپٹ ہے, نہ ہی اس طرح کی کوئی نفرت ہے, اور ہمارے ملک میں ہم سب کو اکول رائٹس ہیں. ٹھیک ہے پروانی صاحب, آپ پر آؤں گی کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابو مہیش صاحب, صدر ہیں ہندو کاؤنسل جیکب آباد کے. مہیش صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے, کیونکہ کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ یاترا پہ گئے ہیں 60 خاندان یا یہ وہاں پر واپس نہیں آنا چاہتے. انڈین میڈیا کچھ کہہ رہا ہے, یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے, FIA ٹیمز کی انویسٹیگیشنز کچھ بتاتی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ مہیش صاحب. اوکے, مہیش صاحب کی شاید لائن ہم ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ ماروی میمن صاحبہ بھی ہیں. ماروی, آپ بھی گفتگو کا حصہ بنیے, بتائیے کہ آپ تو ظاہر آن گراؤنڈ ہیں سندھ کے کافی علاقوں میں, آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے, ایسا کوئی ریزن ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے جائیں یا بھارت میں اسائلم سیک کریں؟ دیکھیں 4 سال سے جب سے میں سیاست میں نے انٹری لی ہے اس وقت سے میں یہ کیسز فالو کر رہی ہوں, اور میں ان کے گھروں میں خود گئی بھی ہوں جب یہ کڈنیپنگز ہوئی ہیں, جب یہ فورسڈ کنورژنز ہوئی ہیں, جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور میں نے ان ماؤں کے چہرے دیکھے ہیں اور میں نے ان ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا دکھ دیکھا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے, اور خاص طور پہ جو سندھ کے کچھ علاقے اور بلوچستان کے کچھ علاقے دھاریل راج کے جو ہے نظر ہو چکے ہیں, اور کڈنیپنگز اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. وہ آبویسلی ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں اور دوسری جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, سب کے ساتھ ہوتی ہیں. مسئلہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کوئی مالکی کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو بیکنگ ہے, پولیٹیکل بیکنگ جس کو کہتے ہیں, وہ اسٹرانگ اتنی نہیں ہوتی. تو پھر obviously وہ جو دھاریل ہیں, وہ جو ڈاکو ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ they can get away with it better. اور جو ہے یہاں تک بات ہو گئی تھی, میں نے تو کافی ایریاز میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, چاہے وہ گھوٹکی ہو, خیرپور ہو, کشمور ہو یا کوئٹہ میں بھی. کوئٹہ میں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر کو خود جو ہے فون پہ یہ کہا تھا کہ ایویڈنس آ چکا ہے کہ آپ کے اپنے وزیر اس صوبے میں وہ کڈنیپنگز کرا رہے ہیں اور فوری طور پہ ان کو جو ہے رہا کیا جائے.
پھر رینسم کے ذریعے وہ رہا ہوئے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائیسٹ لیول اتھارٹی کو یہ ایشوز ریز ہوئے تھے. سو بیسکلی ہمیں پرابلم کو یا تو دو طریقے ہیں, یا تو آپ پرابلم کو ریکگنائز نہ کریں اور اپنی دنیا میں رہیں اور آپ ایک تجزیہ آپ کا ہے وہ آپ رکھیں, وہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ ریئل چیک اگر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ آبویسلی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے اور کافی ٹائم سے ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کا فوکس نہ میڈیا دے پا رہا ہے نہ پارلیمنٹ دے پا رہی ہے. مجھے یاد ہے میں نے واک آؤٹس بھی کیے ہیں اسمبلی سے ایشو پہ, اور میں اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شکارپور کے جلسے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ہندو کمیونٹی کے لیڈر تھے, ان کا ہاتھ اٹھا کے اسٹیج پہ جلسے پہ اس ایشو کے بارے میں اپنی فرم کمٹمنٹ دی تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنا حکومت کا فرض ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اوائڈ ہوئیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈراپ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, زیادتی ہو رہی ہے ہماری. اوکے, لیٹ می کیری دیٹ پوائنٹ فارورڈ. بابو مہیش صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہلو جی مہیش جی, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی. اچھا, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی دیں اس معاملے میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو 60 خاندان گئے ہیں سرحد پار, یہ یاترا کے لیے گئے ہیں, کیا یہ واپس نہیں آنا چاہتے, آئیں گے, کیا ہے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے, اس کے پیچھے کچھ مسئلہ جو ہے, اس کے پیچھے اور کوئی کہانی ہے. جیسے کہ امن امان کا مسئلہ ہے, جیسے کہ پہلے تو وہ کوئی نوجوان اغوا ہوتے تھے, برائے تعاون واپس آتے تھے, اس کے بعد بچے اغوا ہوتے رہے ہیں, وہ بھی برائے تعاون کے ذریعے آتے تھے. اس کے بعد ابھی جو ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, اس وقت جو ہم اس مشکلات میں ہیں, تو پہلے تو برائے تعاون والا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا, مجبوری یہ تھی ہم اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں, یہ ہمارا بھی حق ہے اور دوسری کمیونٹی کا بھی حق ہے, یہ ہماری دھرتی ماتا ہے. جب ہم اپنے چھوٹے تھے تو بڑے ہمیں یہی کہتے تھے کہ بچوں یہ وہ زمین ہے, یہ وہ مٹی ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر جو بھی شخص جا رہا ہے, اگر کسی انڈیا یا کسی مسئلوں کے لیے یا یاترا کے حساب سے جا رہا ہے, تو مسئلے یہی ہے, پہلے بھی یاترا کے لیے کافی سالوں سے جاتے رہے, وہاں سے بھی یاترا والے آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ابھی جو سسٹم چینل چلا ہے, یہ جو واقع ہو رہے ہیں خاص کر کے یہ لڑکیوں کے, کوئی بھائی فرما رہا تھا, پہلے میں سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی ہیں, بیان دیتی ہیں. کیا میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں, کیا وہ لڑکیاں جو کس کی بیٹیاں ہیں, کس کی بہنیں ہیں, 14 سال کی, ادھر کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا ہے اس کی ایج فیکٹر کے حساب سے, اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو خود جا کے کورٹ پہ آزاد ہیں, کورٹ میں خود جا کے بیان دے میں اسلام قبول کرتی ہوں. کسی نے یہ پوچھا کہ میں اس لڑکی کو بہن بنا کے بیٹھا ہوں گھر میں یا کس کو ماں بنا کے بیٹھا ہوں, اسلام سے محبت ہے. یہ تو حوث کی باتیں ہیں, تھوڑی دیر کی بات ہے. کل کی جو کچھ دن گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے لڑکیوں کو کیا حالت ہوتی ہے, لڑکیوں کو کس جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. کچھ لڑکیاں کچھ سالوں سے ایسے انہوں کے گھر چھوڑ کے گئے تھے اور جا کے ہم نے اس کو اسپتال پہنچایا ہے. اگر جو اسلام قبول کر کے محبت میں شادی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نبھائیں, ایسے نہیں تو کچھ سالوں میں اس کو کہیں پھینک کیا ہے, ہاسپٹل میں پھینک کیا ہے یا اس کو چھوڑ دیں. اس لیے جو ہم بہت پریشان ہیں, تو یہی ہمارے ساتھ جو ناجائزی ہوتی آ رہی ہے. اصل اس کا مقصد ہے یاترا کا کہ یہی جو ابھی جو ٹھل میں واقعہ ہوا, اپنے چولہا خیر پور سے واقعہ ہوا, رمیش لال, اشوک لال اور ہری لال جو اغوا ہوئے تھے خیر پور سے, ضلع خیر پور, وہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے 3 بندوں کو 15 دن کے بعد چھڑوا لیا بغیر کسی بم کے. حالانکہ میں بتاتا ہوں, میں اس مسئلے میں تھا, 50 لاکھ روپیہ دے کے انہوں نے اپنی رہائی کروائی. میں تھوڑے دنوں کی بات کرتا ہوں, ابھی کوئی کرنل اغوا ہوا تھا اسی روڈ پہ, انہوں نے خود لڑ کے اپنے آدمی بازاب کروائے. ہمیں تو یہی نہیں ہے طاقت تو ہم بندوق اٹھا سکیں ہاتھ میں, لاٹھ اٹھا سکیں ہاتھ میں. ہم تو تحفظ مانگتے ہیں حکومت سے, ہمیں تحفظ دے تو ہم کیوں چاہیں گے باہر کسی کنٹری ملک میں. جی ماروی ایک منٹ. جی اوکے بابو جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. شرجیل میمن صاحب, آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں, اس میں بہت سارے جوابات ہیں, بہت ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے, حکومت پر عائد ہوتی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. لیکن انڈین پرسپیکٹو کیا ہے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں, پھر بریک کے بعد انڈین پرسپیکٹو کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.
They are really victimized on day-to-day basis, not only Sikhs, Hindus, but several other minority communities. They say that they were forced to convert their religion, and that is why they were forced to come to India under visa provision, and when they come here, they ask for the... अयूब खान की कब्र पे खड़े होते, जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र पे नहीं होते। एंड वेलकम बैक। हम बात करें हिंदूज माइग्रेशन की। क्या ये वाकई यात्रा के लिए गए हैं सरहद पार, या वाकई हिंदुओं के लिए घेरा तंग हो गया है पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में और भी एरियाज में? क्या वो इसलिए चले गए हैं, क्या वो वापस नहीं आना चाहते? इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं बाबू महेश साहब, सदर हैं हिंदू काउंसिल जैकबाबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं किशन चंद परवानी साहब, और हमारे साथ मौजूद है मारवी मेमन साहिबा। और अब हमें ज्वाइन किया है एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज एक्स इंडिया के रॉयडन डिसूजा ने। रॉयडन, थैंक यू, आपने बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहूंगी कि जरा आप अगर हमारी मदद कीजिए कि सरहद पार क्या खबरें हैं, जिन लोगों से आपकी बात हुई है, आपके चैनल की बात हुई है, वो क्या कहते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अब तक जिन लोगों से हम बात कर पाए हैं उनका ये कहना है कि और ये पहले करीबन 10 फैमिलीज आए थे कल शाम तक वायर वाघा बॉर्डर ऑन वैलिड वीजाज। उनका ये कहना था कि उनको पाकिस्तान में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, और फोर्स्ड कन्वर्जन्स, अबडक्शंस, किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शंस इत्यादि। और उनका ये कहना था कि वो सेफ नहीं फील कर पा रहे थे पाकिस्तान में, हालांकि वो पाकिस्तानी नेशनल्स थे और रहे हैं कई पुश्तों से, और ये लोग थे सिंध और बलूचिस्तान से। और ये पहले ऐसे केस नहीं है जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कई ऐसे केसेस रहे हैं ओवर द पास्ट मेनी इयर्स। इनफैक्ट अब हमें सूचना मिली है कि कुछ घंटे पहले एक और बैच ऑफ अराउंड 130 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज जो वीजाज वैलिड वीजाज पे उनको आने का परमिशन मिला है आपकी गवर्नमेंट से, इसी कंडीशन पे कि वो ले कि वो वीजा एक्सटेंशन या वीजा पीरियड खत्म होने पे वो वापस पाकिस्तान जाएंगे। जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ऐसे कई केसेस हुए हैं। और इसलिए मीडिया का फोकस हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मीडिया का फोकस काफ़ी रहा है कई सालों से इस इशू पे कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके साथ किस तरह के सलूक किया जा रहा है, और क्यों पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सरकार और लीगल कम्युनिटी जो काफ़ी एक्टिव लीगल कम्युनिटी रही है, और कोर्ट्स आपके जो इतने एक्टिव हैं, वो उनके माइनॉरिटीज़ के राइट्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि इफ आई गॉट यू करेक्टली, आपने कहा जो 130 लोग आज वैलिड वीजा से एंट्री उन्होंने ली है थ्रू द वाघा बॉर्डर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा है कि वो वापस नहीं जाना चाहते, इज दैट करेक्ट? यस, उन्होंने नहीं कहा कि वो वापस जाना चाहते, पर हमने उनसे पूछा था, तो हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि क्या आपके साथ क्या एक्सटॉर्शन हो रहे थे और आप पे दबाव डाला जा रहा था कन्वर्ट होने के लिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले जो फैमिलीज आए थे कल और अब तक जो आते रहे हैं, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो करीबन ढाई महीने पहले जलियांवाला बाग में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, ये कहते हुए करीब 30 फैमिलीज थे जो ये कहते हुए कि हम नहीं जाना चाहते हैं वापस पाकिस्तान। ये सिंध और बलूचिस्तान के फैमिलीज थे, वैलिड वीजास पे आए थे, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए थे, ये कह रहे थे कि हमारे साथ गलत सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में, फोर्स्ड कन्वर्जन्स का प्रेशर है। और ये जो वीजा है इनके पास जो वैलिडिटी है वो 33 दिन की होती है, 33 डेज, एम आई करेक्ट? नॉर्मली फॉर अ मंथ। ठीक है, तो उसके बाद उनको वापस जाना होता है। अगर एक्सटेंशन चाहें तो आपकी हुकूमत, आपकी सरकार क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी? Under the visa agreements between India and Pakistan, extensions are on a case-to-case basis. तो जहाँ जिनके cases valid होते हैं for various reasons under the existing conditions, उनके cases फिर by the Home Ministry and by the External Affairs Ministry is taken care of, examined बैकग्राउंड चेक्स हैं, उनकी वैलिडिटी किया जाता है और फिर उनको केस टू केस बेसिस पे या तो दिया जाता है वीजा एक्सटेंशन या
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو رائڈن فار جوائننگ اس. اور اب چلیں گے شرجیل میمن صاحب, آپ نے گفتگو سنی, حکومت کا سرکار کا کام ہے, جس طرح سے رائڈن نے کہا پاکستانی سے نہیں دے پا رہی ہے, لوگ جو کل 10 فیملیز گئی ہیں کم از کم وہ کہتے ہیں ایکسٹورشنز ہیں, فورس کنورژنز ہیں. آپ سیکولر جماعت ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہی سب کہتے ہیں جی سیکولر جماعت ہے, صاحب پاکستان کی سب سے بڑی سب سے سیکولر جماعت, اور سب سے زیادہ وائلیشنز آف مائنورٹی رائٹس آپ ہی کے دور میں ہوتی ہیں. ہزارہ, احمدیز, شیعز, مطلب آپ نام لیجئے, ہر کوئی آپ کے دور میں ٹارگٹ ہوا ہے اور اس حد تک ہوا ہے کہ اٹس ایویڈنٹ. کیوں؟ میرے خیال سے آپ نے باقی مثالیں صحیح نہیں دی ہیں اور نہ ہی یہ مثال صحیح ہے. میں ایک بات چلیں آپ صحیح ٹھیک, آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, کوئی ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا آپ کے دور میں, آپ سیکولر جماعت نہیں ہیں یا مائنورٹیز کو آپ نے صحیح طرح پروٹیکٹ نہیں کیا, کون سی چیز میں نے غلط کہی ہے؟ لیکن پہلے میں کوئی بات بتا دوں, ایک بات یہ نہیں, آپ سیکولر جماعت ہیں ہاں یا نہ, مطلب میں نے یہ غلط کہا ہے یا ہمارے منشور میں ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تو بات میں آپ کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی ہمارے لیے بالکل برابر ہے, اور ہم اس میں کوئی قسم کی جو ہے ہمارے سامنے اس میں کوئی فرق نہیں. اب دوسری بات بتاؤں کہ جتنے مائنورٹیز, آپ مائنورٹی کے میں کہتا ہوں, پھر وہ کہوں گا کہ نان مسلم جو ہے پاکستانی, ان کو جتنے رائٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے, جو دوسرے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, کشن چند پروانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماروی صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں دوسرے صاحب سے جیکو آباد سے, ان سے پوچھیں کہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ریزرو سیٹس پہ بھی, جو کہ ریزرو سیٹس ہیں اس میں بھی ان کو اب شیئر ملا, لیکن جو جنرل سیٹس ہیں ہمارے پاس جنرل سیٹس میں بھی ہم نے نان مسلمس کو سیٹس دی ہیں, اور وہ اس وقت شرجیل صاحب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ این آئسولیٹڈ فیو جو آپ کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یا ان کو یہ اسٹیٹس حاصل ہے, میں ان 70 لاکھ ہندوؤں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے والے پروٹوکول میں نہیں آتے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا میں نے بتایا کہ 40% جو پاپولیشن پارکر ڈسٹرکٹ کیا ہے وہ نان مسلم, ان سے سب سے زیادہ ہم نے جابس میں جو شیئر دیا ہے وہ نان مسلمس کو دیا ہے. سب سے زیادہ وہاں پہ, اگر آپ صرف ایک جگہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آزادی جو ہے وہ جتنے پاکستان میں آزادی نان مسلم کو اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن جو پرسپشن کریٹ کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ڈاکوؤں کی بھی پرسپشن ہے کہ اگر کڈنیپ کریں گے ہندو کو تو they'll get away with it, کوئی آئے گا بھی نہیں, تو یہ بھی پرسپشن غلط ہے. یہ پرسپشن آپ نے بنائی ہے, میں نے بنائی ہے, کس نے بنائی ہے؟ یہ بالکل غلط پرسپشن ہے. اچھا, غلط پرسپشن ہے, ٹھیک. جب میری بات سنیں جائے کہ جب کوئی چور یا ڈاکو کسی کو کڈنیپ کرتا ہے, اور میں آپ کو بتا اگر آپ ریشو نکالیں کتنے مسلم جو ہیں وہ کڈنیپ ہو رہے ہیں اور کتنے نان مسلم کڈنیپ ہو رہے ہیں, لیکن اس کو اس طرح دیکھنا کہ یہ کیوں نان مسلم کو ٹارگٹ کیا جائے, یہ بھی غلط ہے. اور جو میرے دوسرے بھائی چیکو آباد انہوں نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہم خود اس کے خلاف ہے, فورسفلی کنورژن. So you are justifying it. میمن صاحب آپ کی تو بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ہندوز بھی کڈنیپ ہو رہے ہیں, مسلم بھی کڈنیپ ہو رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, تو دونوں ہی کڈنیپ ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہے, ہمارا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اگر کہیں پہ کڈنیپنگ ہو رہی ہے تو ان کو ہم لوگ ریکور بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ وداؤٹ رینسم بھی ریکور کر رہی ہے, لیکن اس کو یہ تاثر دینا کہ صرف ٹارگیٹ جو ہے وہ نان مسلم ہے, یہ غلط ہے. اوکے پروانی صاحب, صرف یہ تاثر دینا کہ صرف ہندوز ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, یہ تاثر میں دے رہی ہوں اور آپ دے رہے ہیں, ہم غلط ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, میں وہی افسوس ہے مجھے میمن صاحب کے جب سمجھا, ایک تو آواز کلیئر میرے ایک کو آ رہی ہے جی, تو اچھا میں میمن صاحب سے پوچھتا ہوں, اس کو سیاست میں 3 سال ہوئے ہیں, یعنی میں 62 سے سیاست میں, مجھے پتا ہے مائنارٹی کے ساتھ کیا پرابلم ہے. ان کو بھی خاموش کروائیں, ان کو خاموش کروائیں, پہلے مجھے بولا تھا اس کو خاموش کروائیں. جی میمن صاحب پلیز, جی نہیں میمن صاحب ایک منٹ, میمن صاحب آپ کی باری میں کوئی نہیں بولا تھا, ایک منٹ پلیز. جی ان کو ان نے مجھے پرسنلی بولا تھا. یہ دیکھیں میرا یہ ہے کہ صرف چند لوگوں کو مرائے دینے سے اقلیت کو برات نہیں ہوتی. یہ جو نوکریاں کو بات کر رہی ہے تو وہ جھاڑو دینے والی پٹی والی نوکری دی ہے. اس حکومت میں کوئی ایس پی ہے مائنارٹی کا, کوئی سیکرٹری ہے, کوئی کسی ہائی رینکنگ کا آفیسر ہے, اور جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے وہ پہلے کبھی جنرل الیکشن میں کبھی بی ٹی کے ممبر بنے, سوائے 1-2 ڈاکٹر کٹومل کے سوائے بنے, اور کوئی کس کو بنایا انہوں نے ممبر؟ اپنے کو جو آواز نہیں اٹھاتے, اور وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ آئندہ الیکشن میں پارٹی سے ٹکٹ لینی ہے ان کو, اس لیے نہیں اٹھاتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ اگر کنسپائرسی کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہ کہتے مائنارٹی نہیں کہتے, مائنارٹی ونگ انہوں نے کیوں بنایا؟ اور جب اسمبلی میں کہتا ہوں, جب 18th امینڈمنٹ آ رہی تھی, ایک بھی مائنارٹی کا بندہ اس کمیٹی میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ وہ تو ہمارے رائٹ کون پروٹیکٹ کرے گا؟ چلا کے ہم اسمبلی میں تھک گئے.
रहमान मलिक को रिक्वेस्ट की कि हमारे 4 मसाइल है उसको हल करे, कभी भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी, कभी भी हमारे साथ मीटिंग नहीं की जब हमें बोले। अब ये कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी के टाइम में इनका मंशूर था, इलेक्शन का था कि चेयरमैन इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का माइनॉरिटी से बनाएंगे। किसको बनाया इन्होंने? वो अभी मंदिर कितनी प्रॉपर्टी वो करप्शन हो रही है, क्यों नहीं उसको कंट्रोल करते हैं? 10 मरतबा ने प्राइम मिनिस्टर को बोला है, क्यों नहीं इंक्वायरी करते? हमारे इंक्रोचमेंट होते हैं इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, मंदिरों के। और क्यों, एक सोचने की बात है कि यहाँ पे अगर कोई जाते हैं, देखना मैं वही कहता हूँ, हिंदू वही वतन है, हम ये नहीं कोई चाहता दिल से कोई जाने के लिए। अगर जाता है तो देयर इज प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हल करें। आप एग्रेसिव होके डिनाई नहीं करें, मेहरबानी करके उसका हल करें, असबाब ढूंढे। और उसके मैं वही कहता हूँ, अपने MNA MPs को कहें कि हमारे वहाँ पे लोकल प्रोटेक्ट करे। ठीक, क्यों इस 4 साल में ज्यादा माइनॉरिटी वाले गए? ठीक है, ओके मारवी, आपके पास आऊंगी। मारवी जी, देखें बेसिकली चाहे वो डॉक्टर वसुदेव हों जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं ठटे के, चाहे वो डॉक्टर अर्जुन देव पीठ स्पेशलिस्ट हैं सुजावल के, या चाहे वो हजारों की तादाद में प्रोफेशनल हिंदू कम्युनिटी की लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा थ्रेट्स आ रही हैं और वो बहुत ज्यादा अंडर थ्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स दे स्लाइटली मोर मनीड और प्रोफेशनल लोग हैं ना। आपने नोट किया कि किस तरह से लड़कियां किडनैप हो रही हैं, किडनैप डेफिनेटली, फोर्स्ड कन्वर्जन लड़कियों की क्यों ज्यादा हो रही है? भाई लड़के हिंदू लड़के क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं फोर्स्ड कन्वर्जन होती हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो हिंदू कम्युनिटी उठाती है और उनका तो लाइव कन्वर्ट हो जाते हैं। जी जी, आपने प्रोपोर्शन देखें, लड़कियां हो रही हैं, बहुत गलत तरीके से उनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बहुत खराब किस्म के वडेरे बैठे हैं सिंध में खासतौर पे, और बलोचिस्तान में तो जो सरदार बैठे हैं वो गलत तरीके से इन लड़कियों को बाद में ट्रीट उनको किया जाता है। तो ये जो इशू है आप इसको साइड पे नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है वो ये आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यस पूरे मुल्क में खराब है। धरती जीजल माँ से इन हिंदू कम्युनिटीज की, चाहे वो सिंध में रहती हों चाहे वो बलोचिस्तान में रहती हैं, और ज्यादातर सिंधी स्पीकिंग है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है उनको, उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए, जैसे कि आपकी और मेरी लॉयल्टी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। therefore ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज की जो बात हो रही है, ये कोई खुशी से नहीं अपनी धरती जीजल माँ को छोड़ के जाता है, कोई जो है रजामंदी से नहीं जाता है। जब अपने बच्चों की किडनैपिंग्स जो है देख के, अपनी बच्चियों की पोस्ट कन्वर्जन देख के इनसिक्योर फील करके ये सारी चीजें होती हैं, तो हमें लेट्स नॉट ट्राई एंड पोलिटिसाइज द इशू। सबसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और अच्छा पॉइंट था, और इसके स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, आप हजारा कम्युनिटी से पूछ लें क्वेटा में किस तरह से उनका ग्राफ ऊपर गया इन द लास्ट 4 years। और ये जो सारे एविडेंसेस हैं कि इस दौर में स्पेशली चाहे वो माइनॉरिटीज हों चाहे वो मुस्लिम्स हों, शिया कम्युनिटी एज मुस्लिम्स उनके साथ जो ज्यादती हुई है, वो दोनों साइड पे, चाहे मुस्लिम्स हों चाहे माइनॉरिटीज हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और ये जो मेजॉरिटी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको रियलाइज करना चाहिए कि सूरत हाल वर्स हो रही है। ग्राफ्स मैं आपको नंबर्स अभी दे सकती हूँ, हजारा कम्युनिटी के एटलीस्ट 300 to 400% इंक्रीज आया है in terms of killings, target killings in those areas. तो वो चाहे मारवी जो है, मारवी जो एक खैरपुर की एक बच्ची थी उसकी माँ हो, चाहे अंचल की अम्मी हो जो रिकवर बाद में हो गई थी, चाहे वो रिंकल की अम्मी हो, मतलब पॉइंट ये है कि बहुत दुख वाली सिचुएशन है। अब सिर्फ एक चीज करनी है, इनकी मालकी करनी है, इनको प्रोटेक्शन देनी है और इनको अपनी जीजल माँ धरती से अलग नहीं करना है। खामखामे से कंस्पिरेसी थ्योरीज बना के इसको अंडर द कार्पेट आप नहीं कर सकते। आपकी बदनामी पूरे मुल्क में तो हो रही है, और आपकी बदनामी अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनेशनली भी हो रही है, दूसरे इशूज पे भी हो रही है, अब इस इशू पे भी हो रही है। दिस इज नॉट दी ओनली इशू जिसके पर बदनामी हो रही है, हाँ दूसरे इशूज पे भी बदनामी हो रही है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। स्पेसिफिकली अगर हिंदूज की बात कर लें, इस वक्त माइनॉरिटीज की बात कर लें, तो कुछ फिगर्स मारवी ने भी कोट किए। शर्जील मेमन साहब, शायद मैं गलत कह रही हूँ, मारवी भी गलत कह रही हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरी बात पहले प्लीज मुल्क का सब सुन लें। पहली बात ये कि ये सिर्फ गलत तासुर दिया जा रहा है। हिंदू हमारे भी भाई हैं और हमने उनको हमेशा मतलब कभी अलग नहीं समझा। जो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि
कोई और होगा। लेकिन दूसरी बात यह है, जिस तरह किशन चंद परवानी साहब ने कहा, इनके अपने बेटे 20 साल से अमेरिका बैठे हैं, पूछे उनको भी किसी ने जबरदस्ती निकाला था? और अगर फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए प्रेशर बकौल इनके है तो इनको किसी ने प्रेशर दिया कि आप अपना मजहब चेंज करें? और अगर इनके ऊपर प्रेशर है तो ये कब मुल्क से बाहर जा रही है? सारी सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की जिस तरह ऑपोजिशन बात लड़कियों की हो रही है, 16 साल की लड़कियों में मेरा ख्याल है कि किशन चंद परवानी साहब भी नहीं आते और ना ही उनके बेटे सना साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या हुआ था। नहीं, रिंकल कुमारी का आप आवाज ना कीजिए जी किशन चंद परवानी साहब से। शर्जील साहब, that's not good। आप जी ये रिंकल कुमारी का केस हो या दूसरे केस हो, ये सारे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अदलिया, जो आप लोगों की बकौल आपकी आजाद अदलिया बैठी है, उस आजाद अदलिया ने फैसले खुद दिए हैं बैठकर। और मैंने ये कभी नहीं कहा, जो मैंने एक केस कोर्ट किया था थरपारकर का, उसमें कोर्ट के सामने वो बच्ची पेश हुई थी, हमारी वो बच्ची बहन है। उस बच्ची को जब जज साहब ने पूछा कि भाई आप बालिग हो, उन्होंने कहा मैं बालिग हूं। बोला आप अपनी मर्जी से जो है आपने रिलीजन चेंज किया? उसने कहा मर्जी से रिलीजन चेंज किया है। जब कोर्ट इस तरह की चीजों में फैसले दे दें तो फिर हम लोग जबरदस्ती कोई गन पॉइंट पे किसी को वापस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे इस तरह के इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट एड्रेस करेगी। आप समझते हैं अच्छा एक सेकंड आप समझते हैं कि कोई लड़की अगर विलफुली कन्वर्ट करती है, ठीक है, वो तो आके बता देगी, और अगर कोई फोर्सफुली कन्वर्ट हुई है तो हमने उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है एक मुल्क के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, कि वो आके कहेगी नहीं जी मैंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया है? आप समझते हैं ये पॉसिबल है? मैं आपको इशू बताऊं कि यहाँ तो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं सर कि टारगेट किलिंग कैसे हुई, किसने मारा, वहां तो लोग ही फिर जाते हैं अपने बयान देने से। आप समझते हैं एक मासूम लड़की कह देगी कि हाँ जी मैंने इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से किया? क्या उसमें ये हिम्मत है? क्या हम उसे ये फेथ देते हैं? क्या हम उसे ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि वील प्रोटेक्ट हर, अगर वो कहती है हाँ मेरे साथ फोर्सफुल कन्वर्ट किया गया मुझे? सना साहिबा, जब भी इस तरह के केस होते हैं तो कोर्ट्स खुद कहती हैं कि इनको फुल पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। वही कोर्ट जिनका क्रिटिसाइज आप करते हैं सर? जी बिल्कुल मैं करता हूँ। अगर आपको वो टॉपिक हो तो मैं उस टॉपिक पे भी आ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, आज आप सारा कुछ कोर्ट्स पे डाल देंगे कि कोर्ट्स जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं? नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो किशन चंद परवानी साहब बोले कि ये रिंकल कुमारी या दूसरे केसेस हुए थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ऑर्डर किया था, तो फिर आप मेरे ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें इल्जाम। लेकिन अगर मुझे आप अपनी बारी पे मेरे साथ बोलिएगा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, तो आप मेरा रेफरेंस नहीं दे फिर ना। अच्छा ठीक है जी, टाइम नहीं है मेरे पास। जी परवानी साहब, आपकी लास्ट स्टेटमेंट चाहूंगी, टाइम नहीं है मेरे पास। जी परवानी साहब जी। नहीं देखना, एक तो ये पर्सनली आ जाते हैं कि इनका बेटा वहाँ पे, ये तो अमेरिकन सिटीजन को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, वो तो मिनिस्टर बैठे हैं। मेरा बेटा वो, तो ये कहते हैं कि जो यही तरीका इनका होता है कि आप किसी को दबा के माइनॉरिटी को अंदर करिए। डरने वाले नहीं है हम लोग। जो ठीक है, ओके टाइम फॉर जी, बहुत शुक्रिया। मेमन साहब सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है। मेमन साहब सॉरी आई हैव टू कट यू ऑफ। मेमन साहब ठीक है, वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी हुकूमत। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया किशन चंद परवानी साहब, मारवी मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जाते सिर्फ ये कहेंगे कि हिंदू को मुसलमान कर देना बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन किस तरह से करना चाहिए? फोर्सफुली करना चाहिए, लाइव टेलीविजन पे करना चाहिए या नहीं? और क्या वाकई एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या पाकिस्तान में हिंदू होना हम अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? इस पर भी गौर कीजिए। उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का फर्ज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। बहुत शुक्रिया देखने का, कल तक के लिए अल्लाह।